أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. کل بات یہ چل رہی تھی کہ مصر کے اوپر حکومت کرنے والا فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت حرکت میں آئی اور اللہ نے وہ حالات پیدا کرنے شروع کر دیے جس سے فرعون کی حکومت کا خاتمہ اور کمزوروں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا تھا اس ظلم کو ختم کر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اسی کو قرآن پاک میں جو کہا گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک احسان بتلاتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ احسان کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کمزوروں کو حکومت دی جائے اور ظالموں کا خاتمہ ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حالات کو پیدا کرنا شروع کیا. دیکھو حکومت کا ملنا بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حکومت کا چھن جانا بھی اللہ کی طرف سے. اقتدار پر آنے کی کسی کو کوئی طاقت نہیں، ظاہری اسباب سب کچھ ہوتے ہیں، الیکشن انتخابات وغیرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے بڑے بڑے طاقتوروں کو اللہ تعالیٰ پچھاڑ دیتے ہیں اور کمزوروں کو اقتدار کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. یہاں فرعون کی طاقت بہت زیادہ تھی، جیسے کہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے پاس خزانے تھے، دولت تھی، فوج تھی، طاقت اور قوت تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ اس کے مظالم کو ختم کر دیا جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو میری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس نے اپنا مکر اور اپنی تدبیریں شروع کر دی کہ بنی اسرائیل کے یہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کروا دے گا تاکہ وہ بچہ آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر آسمان کے اوپر اور چل رہی تھی، فرعون اپنی تدبیر اور اپنا مکر کچھ اور کر رہا تھا. چنانچہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں پیدا ہوئے جبکہ فرعون جو بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب وقت آیا تو اس وقت بھی جو ہے فرعون جاسوس اور فرعون مخبر جو ہے شہر کے اندر چکر لگا رہے تھے تاکہ کہیں بھی بچہ پیدا ہو فوراً جو فوج کو خبر دے کر اس کو قتل کر دیا جائے. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ کی پیدائش ہوئی. لیکن آپ کی پیدائش کی کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ جاسوسوں کے ذریعے سے خبر جلدی پہنچ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، اوروں کو کیا خبر پڑے گی. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، مخبروں کے ذریعے سے، جاسوسوں کے ذریعے سے ہماری ایک ایک حرکت کی، ایک ایک باتوں کی جو خبر ان کو ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آج تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں کہ جب کبھی بھی مسلمان کو نقصان پہنچا ہے تو اپنوں سے پہنچا، غیروں سے نہیں. غیروں نے تو تدبیریں کی، مکر کیے اور جو مسلمان نے اس کو کامیاب کر. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اب جو ہے ماں جو ہے بہر ماں کی ایک ممتا ہوتی ہے، اس کو کتنی فکر ہو رہی ہوگی کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے، قتل ہو جائے. اس لیے کہ فرعون کی تدبیر اور مکر بہت خطرناک ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
کہ جو ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہو، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو تم اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ دریا میں ڈالنا ظاہر بات ہے کہ جو ایک طرف موسیٰ جو ہے فرعون قتل کر رہا تھا اور پھر بچے کو دریا میں ڈالا، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہی ہوتی ہے ہر کام کے اندر۔ خدا کا کوئی کام حکمت سے اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فکر ہوا تو ان کی والدہ کی دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ ان قذفیہ فی الیم، کہ جو اپنے بچے کو دریا میں ڈال۔ ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے دل میں اطمینان بھی پیدا کیا، اس لیے کہ ماں اپنے بچے کو دریا میں کیسے ڈال سکتی، لیکن اللہ نے دل میں اطمینان بھی پیدا کر دیا کہ تیرا بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ یہاں پر وحی کے معنی اشارے کی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ جس کے اوپر وحی آئے گی وہ نبی ہوگا، اور عورتوں میں اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا ہے، اس لیے یہاں اللہ کی طرف سے اشارے تھے۔ چنانچہ کہا کہ تم اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا، ایک صندوق میں بند کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کروایا، پیٹی، اور اس کے ظاہر میں واٹر پروف کے لیے کیا کیا، رال، ایک خاص قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے پارے کی طرح، اس کو پوری صندوق کے اوپر مل دیا۔ ویسے بھی ڈالے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، لیکن اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ ہر کام دنیا کا کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ظاہر میں ایسے چکناہٹ اور ایسے رال اس کے اوپر جو ہے لیپ دیا کہ پانی اندر جاوے نہیں اور لکڑی خراب بھی نہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہا واٹر پروف، فائر پروف ہوتا ہے، واٹر پروف ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحب، اللہ نے بہت کچھ علم دیا تھا، اور قرآن پاک کی تفسیر تو ایسی کی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کے اوپر قرآن کی تفسیر کا ایک قرض چلا رہا ہے، یعنی آج تک قرآن کی تفسیر کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ اگر شاہ صاحب کی تفسیر پوری ہو جاتی تو قرآن پاک کا حق ادا ہو جاتا۔ اتنے بڑے عالم۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک عیسائی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ جو ہے میرے پاس جو بائبل ہے انجیل ہے وہی صحیح ہے، اور یہ پہلے قرآن تو بعد میں آیا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کو دلائل سے سمجھایا، لیکن وہ دلائل سے سمجھنے والی بلا نہیں تھی، وہ انگریز جو ہے دلیلوں سے سمجھنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ جو ہے لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا، اس کو ڈنڈے کی ضرورت پڑتی۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جو ہے آؤ ہم جو مقابلہ کر لیں، میں قرآن لے کر آؤں، تم بائبل لے کر آؤ، ہم آگ میں اس کو ڈالیں، جو جل جائے سمجھ جائے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ تو انگریز بڑا خوش ہو گئے۔ چنانچہ وہ اس نے کیا کیا، گھر جا کر بائبل کے اوپر جو ہے فائر پروف پورا پاؤڈر لگا دیا، دوا لگا دی تاکہ وہ جلے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دل میں الہام دیا کہ یہ نہیں، تم ہماری کتابوں کو کیوں جو ہے آگ میں ڈالو۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے تو دوسرے دن وہ انگریز خوشی گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی جو ہے قرآن کا اور بائبل کا کیا قصور، ہم خود اپنے ہاتھوں کو آگ میں ڈالیں، جس کا ہاتھ جل جائے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو انگریز تیار نہیں۔ تو جیسے آگ کے پروف کے لیے بچاؤ کے لیے دوا ہوتی ہے، ایسے پانی سے بچاؤ کے لیے جو ہے واٹر پروف بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہر ایک جانتا ہے اس کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس صندوق کے اوپر رال وغیرہ جو ہے برابر لگا دیا تاکہ پانی کا اثر بھی نہ ہو اور پانی صندوق کے اندر جاوے نہیں۔ یہ تو ظاہری اسباب تھی، لیکن جو ہے ظاہر بات ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد صندوق ڈوب بھی سکتا ہے، بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صندوق جو پانی جب ڈالے گی تو ہماری نگرانی میں چلے گا، یہ بھی ان کے دل میں ڈال دی۔ ماں مطمئن ہو گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر کوئی چادر وادر بچھا کر اندر سلا دیا۔
اور صندوق کو جو ہے پانی میں ڈالنی۔ چنانچہ جو ہے وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کہیں بھی رخ نہیں بدل رہا ہے، بلکہ سیدھا فرعون کے محل کی طرف، جو دشمن بنا ہوا ہے، جس نے اسرائیلی ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اسی کے محل کی طرف یہ صندوق بھی جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ چنانچہ جو ہے صندوق بہتے بہتے چل رہا ہے۔ اب ماں بہرحال ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کو دل میں پریشانی تو ہوئی کہ نہ معلوم یہ صندوق کہاں جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تو دریا کے کنارے کنارے چل اور دیکھ کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ صندوق بہتے 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 فرعون کا محل جو دریا کے کنارے پر تھا، اس دریا کے کنارے پر جو محل تھا اس کی دیوار کے پاس جا کر صندوق رک گیا۔ فرعون جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ محل کے جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا، جس کو ہم چھجا کہتے ہیں، جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو فرعون کی بیوی وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک صندوق آ رہا ہے۔ چنانچہ جو ہے بیوی نے اپنے خادماؤں کو اور اسی طریقے سے فوج کے لوگوں کو بھیجا کہ وہ صندوق جو ہے اس کو پانی سے نکال کر اس کو کھولے بغیر ویسے ہی یہاں پر لے آؤ۔ اب بیگم صاحبہ کا حکم ہوتا ہے تو بادشاہ بھی مجبور ہوتا ہے، ہر ایک مجبور ہوتے ہیں، سب باہر سب بہادر ہوتے ہیں، لیکن گھر میں سب جو ہے گیڈری ہوتی ہے۔ تو فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن بیگم کے سامنے اس کی بھی کچھ چلتی نہیں۔ بیگم صاحبہ جو تھی اس کا دل صاف تھا، اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ بھی اسرائیلی خاندان سے تعلق رکھتا، لیکن فرعون کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ محبت، وہ اس کی کوئی بات کو ٹھکراتا نہیں تھا۔ چنانچہ جو ہے بیوی نے کہا کہ اس کو جو ہے اس صندوق کو لے کر یہاں آؤ، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ لقطہ کے معنی کسی بڑی بڑی چیز کو اٹھا لینا، تو ظاہر بات یہ دریا کے اندر آ رہی تھی، تو کسی کی تھی نہیں، لہٰذا اس کو اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد محل میں لایا گیا۔ محل میں لانے کے بعد صندوق کو فرعون کی بیوی نے خود اپنے ہاتھ سے کھولا، کسی کو کھولنے نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھ سے۔ تو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے ایک خوبصورت بچہ جس کی آنکھیں جو ہیں ہیروں کے مانند چمک رہی ہیں، اور چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور جو ہے انگوٹھی چوس رہا ہے۔ اللہ نے انگوٹھی کے اندر دودھ ڈال دیا۔ آج بھی بہت سے بچے انگوٹھی چوستے ہیں نا، تو دودھ نہیں ہوتا ہے لیکن جو چوستے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے انگوٹھی میں خوراک ڈال دی، بچہ چوس رہا ہے اور ہنسمکھ کا چہرہ ہے۔ اب چند دنوں کا بچہ، لیکن جو ہے اتنا خوبصورت، ہیرے جواہر کی طرح آنکھیں چمک رہی ہیں، اور گالوں کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ لالی بھی ہے، تو خوبصورتی نے اور بڑھا دیا۔ اور فرعون کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس آسیہ جس کا نام تھا فرعون کی بیوی، اس کے یہاں کوئی بچہ بھی نہیں، بے اولاد۔ چنانچہ جو ہے آسیہ نے اس کو کھولا، تو اس کے جو جاسوس اور مخبر تھے فرعون کو بھڑکا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ ہو جس کے بارے میں تم نے خواب دیکھا ہے کہ تمہارے ملک کو ہلاک کر دے گا۔ تو فرعون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، تو اس نے چاہا کہ جو ہے موسیٰ کو قتل کر دے، لیکن جو ہے بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو قتل مت کرو، اس لیے کہ ہزاروں بچے قتل کر جائے، ایک بچہ رہ جائے گا، اس میں ہمارا کون سا بگڑے گا؟ ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمیں نفع بھی دے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو بہت سمجھا تو فرعون نے سمجھ لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ جو ہے صندوق پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے پر پہنچ رہا ہے، اور فرعون کے محل کے ساتھ وہ صندوق جا لگا، یعنی کیونکہ وہاں دیواریں جو ہیں دیواروں کو دریا کا پانی لگ رہا تھا، تو شاہی محل کے ساتھ وہ لگ گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی کہ چلو میرا بھائی جو ہے صحیح سلامت کنارے پر تو پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوجھ بوجھ دی تھی، چنانچہ وہ بہن جو ہے
فرعون کے محل میں گئی اور فرعون کی بیوی سے کہا کہ بھائی میں تمہارے محل کی خادموں میں یعنی کام کرنے والوں میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اب فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی مجھے خوبصورت تھی اور چہرے سے شرافت بھی ظاہر ہو رہی تھی، چنانچہ اس کو محل کی خادموں میں رکھ لیا گیا۔ یہاں پر یہ ہوا اور یہاں پر یہ ہوا، صندوق جو محل میں پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون کی بیوی نے بطور اولاد کے اپنے پاس رکھ لیا۔ چنانچہ جو ہے فرعون کی بیٹی نے بھی کہا، بلکہ جو ہے بہت سی روایت میں اور بھی آتا ہے کہ جب یہ بچہ فرعون کی بیوی نے رکھ لیا، جب چھوٹا بچہ تھا اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ آیا تو بہت سی عورتیں سامنے سے آئی کہ ہم اس بچے کو دودھ پلائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر دودھ پلانے والی عورتیں اور ہوتی تھیں اور اس کو جو ہے دودھ پلانے بچے کی ماں باپ کی طرف سے انعام ملا کرتا تھا۔ اب جب یہ فرعون کے محل میں پہنچا تو عورتوں نے کیا سوچا کہ جب اس بچے کو ہم دودھ پلائیں گے بچہ بڑا ہو جائے گا تو فرعون کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ اس انعام کے لالچ کی بنیاد کے اوپر عورتوں نے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا دودھ پلانے کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے پیٹ میں پاکیزہ دودھ پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ کیا کہا کہ جو ہے یہاں پر ایک تو دنیا کی لالچ کی بنیاد کے اوپر عورتیں اپنے آپ کو پیش کریں، اور یہ دنیا کی لالچ بھی جو ہے یہ دل کی بیماری اور دل کا روگ ہے، اور ایسے اس بچے کے دل میں اس بچے کے پیٹ میں ایسی روکیلی عورتوں کا دودھ پہنچانا بھی اللہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ جو ہے بچے کے اوپر دودھ پلانے والے کے دودھ کا بہت اثر ہوتا ہے، بلکہ پورا اثر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ افغانستان کے اندر ایک جو ہے سلطان محمد کا نام کے قادم ایک بادشاہ گزرا، چنانچہ جو ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو بادشاہ کی بیگم جو ہے دیندار نیک تھی، وہ ہمیشہ جب بچہ دودھ پینے کے لیے روتا تھا تو پہلے وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد دعا کرتی تھی اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتی۔ بات آگے بڑھی، بچہ جوان ہو گیا، ایک مرتبہ جو ہے خبر آئی کہ پڑوس کے بادشاہ جو ہے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا اور لشکر کا چیف کمانڈر اپنے بیٹے کو بنایا۔ بارڈر پر پہنچ گئے، مقابلہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی بادشاہ کے پاس کہ تمہارا لڑکا ہار کر واپس آ رہا ہے اور میدان سے بھاگ کر آ رہا ہے۔ بادشاہ کی طبیعت کے اوپر بڑا اثر پڑا اور گھر میں چلا گیا۔ بیوی نے اپنے خاوند کے بادشاہ کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کے اوپر بہت اثر ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں اتنے غم میں نظر آ جائے؟ کہا کچھ نہیں۔ بیوی پیچھے پڑ گئی، نہ کچھ ہے، چہرہ بدلا ہوا نظر آ رہا۔ کہا کہ خبر ملی کہ ہمارا بیٹا میدان کو چھوڑ کر بھاگ کر آ رہا ہے ہار کر۔ تو حکیم الاسلام حضرت خالد ابن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورتوں کی ایک ضد ہوا کرتی ہیں، وہ اپنی ضد کے اوپر اڑی رہتی ہیں۔ بیوی نے کہا کہ تم جو ہے بات غلط ہے، خبر غلط۔ کہا کہ بھائی میرے معتبر آدمی نے آ کر خبر دی، کہا کہ وہ بھی جھوٹ ہے، بس ایک ہی بات کہہ رہی ہے۔ بادشاہ کہہ رہا بھائی میرے مخصوص آدمی نے آ کر خبر دی ہے، وہاں سے آئے ہوئے، اور پھر جھوٹ کیسے ہوگا؟ کہا کہ جھوٹ ہے۔ خیر بادشاہ نے سوچا کہ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے جس بات کے پکڑ جائے بس اسی کے وہ صحیح سمجھتی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن جو ہے اسی وقت میں بادشاہ گھر میں آیا، لیکن چہرے پر جو خوشی کے آثار ہیں، اشاش بشاش۔ بیوی نے پوچھا کہ آج بہت خوش نظر آئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ کل کی جو خبر تھی وہ غلط تھی اور ہمارا لڑکا جیت کر فتح کے ساتھ واپس آ رہا۔ عورت نے کہا کہ میں نہیں کہتی تھی۔ کہا کہ تیری بات تو ٹھیک ہوئی، لیکن تو اتنے جو ہے گویا کہ یقین کے ساتھ ٹھوس بات کیوں کر رہی تھی کہ جو ہے میرا لڑکا ہار کر میدان چھوڑ کر بھاگ کر نہیں آیا؟ تو بیوی نے کہا ویسے، کہا کہ نہیں کچھ بات۔ تو پھر بیوی نے کہا کہ میں جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے ایک تو اہتمام کیا کہ میں حلال کھانا کھاؤں گی،
اور دوسری بات وضو کر کے جو ہے ہمیشہ دعا کرنے کے بعد اس بچے کو میں دودھ پلاتی ہوں. اس لیے میرا بچہ بزدل نہیں ہو سکتا، شہید تو ہو سکتا ہے لیکن میدان کو چھوڑ کر بھاگ کر نہیں آ سکتا. تو دودھ کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چاہا کہ میرا نبی جو موسیٰ نبی بننے والے ہیں اس کے پیٹ میں جیسے ویسے عورتوں کا دودھ نہ جائے، بلکہ جو ہے پاکیزہ دودھ اس کے پیٹ میں جائے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہا تھا، فَلَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهُ. ہم نے بچے وعدہ بھی کیا تھا اللہ نے کہ تیرے بچے کو ہم تیرے پاس لوٹا بھی دیں گے، اور اس قرآن پاک کی آیت میں اس کی خبر دی. تو بہرحال جو ہے بہت ساری مامائیں آئی، دودھ پلانے والی آئی، لیکن بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اب موسیٰ اللہ کے حکم کو کیا سمجھتے چند دن کے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. اب جو ہی وہ موسیٰ کی بہن جو محل کی خادماؤں میں داخل ہو گئی تھی، بہت تماشا دیکھ رہی تھی، اور بہت سی عورتیں اسرائیلی خاندان کی بھی عورتیں آئی، فرعون کے خاندان کی بھی عورتیں، لیکن بچہ دودھ نہیں پلا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. ہم نے اس بچے کے اوپر تمام دودھ پلانے والوں کا دودھ حرام کر دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے ماں کے پاس لوٹا اور مال کے ساتھ. چنانچہ جو ہے سب تماشے دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کو بڑا فکر ہوا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا عالیشان بچہ اگر دودھ نہیں ملے گا تو مر جائے گا. جب فرعون کی بیوی کو ایسی پریشانی اور پشیمانی کے اندر جو ہے موسیٰ کی بہن نے دیکھا، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ ابھی ایک عورت ہے، میں اس کو جانتی ہوں، بڑی پاک باز عورت ہے اور خاندانی عورت ہے، اور وہ یہاں پر آئی ہوئی نہیں. اگر تم کہو تو میں اس عورت کو بلا لاؤں. فرعون کی بیوی نے کہا جلدی سے اس کو بلا. چنانچہ موسیٰ کی بہن ماں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو جو ہے دشمن کے گھر کے اندر بھی اپنوں کی پرورش کرا دے، اور حق پر رہنے والوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق دریا میں ڈال دیا. اللہ نے موسیٰ کو محل میں پہنچا دیا، اور پھر جو ہے محل کے تمام لوگوں کو فکر میں ڈال دیا کہ بچہ دودھ نہیں پیا تو کوئی عورت ایسی آنی چاہیے جو اس کا دودھ پی. تو موسیٰ کی بہن جو وہاں پر خادماؤں میں داخل ہو گئی تھی، اپنی ماں کو بلانے کے لیے گئی اور کہا کہ چلو امی جان. چنانچہ موسیٰ کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچی. اب بچے کو دیکھتے ہی ماں کی مامتا ابھر آئی. قریب تھا کہ جو ہے وہ اپنے بات کو اپنے زبان سے کہہ دے، لیکن اللہ نے جو ہے وربطنا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے دل کو جو ہے باندھ دیا، مضبوط کر دیا. چنانچہ جو ہے بچہ جیسے ہی گیا، بچے کو جیسے ہی گود میں لیا اور چھاتی پر لگا، بچہ ایک دم دودھ پینے لگا. تو محل کے اندر خوشی کی لہر بہی کہ چلو بچے نے دودھ پلایا، دودھ پلانے والے. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ کو دودھ پلایا تو فرعون اور فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ بھئی جو ہے تم یہاں پر محل میں رہو اور اس بچے کو دودھ پلاؤ. موسیٰ کی والدہ نے کہا بھئی ہم جھونپڑوں میں رہنے والے، ہم محل کے آداب کو کیا جانیں گے، میں محل میں رہنا نہیں چاہتا. جب جو ہے کوئی ڈسپاؤنٹ دیتا ہے تو پھر آدمی میں نخرے بھی پیدا ہو. بچے کو مناتے تو پھر بچہ اور زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس کو بہت بڑا انعام دینا پڑتا ہے. تب جا کر بیوی ناراض ہوتی ہے تو بیوی کو بھی جو ہے بہت راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو اب یہاں پر موسیٰ کی والدہ کو جو ہے فرعون اور فرعون کی بیوی جو منا رہی. موسیٰ کی والدہ کہتے ہیں میں تو اپنے گھر چلی جاؤں. کہا کہ اچھا روزانہ آ کر دودھ پلا دو، ہم سواری کا انتظار کر بھائی روزانہ میں نہیں آ سکتی، ہم کو کام کاج ہوتا ہے. تو اچھا بچے کو بھیجیں گے. کہا بچے کو بھیجو، اور بچہ پھر مجھ سے جدا رہے، کب دودھ پلانے کا موقع ہے تو دودھ نہیں پیے گا، پھر بچہ روئے گا. کہا کہ اچھا تم گھر پر لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، ہم تم کو تنخواہ بھی دیں. تو بچہ بھی لوٹا دیا اور ساتھ ساتھ کیسے کتنی عزتوں کے ساتھ کہ تم کو تنخواہ بھی دیں. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پینا کی غرض سے ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. اب بچہ پرورش بھی پا رہا ہے اور اللہ کی تدبیر تیار ہو رہی ہے کہ فرعون تو گھبرا مت، یہی بچہ تجھے ختم کرے.
اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہی محل کے اندر موسیٰ کو پہنچا دیا، اور موسیٰ جو ہے شاہی محل کے اندر تربیت پا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ماں کا دودھ بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے عیش بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ کی والدہ کے لیے تنخواہ بھی مقرر کروا دی کہ اس کے ہی پیسے کھاؤ اور دودھ پلاؤ تاکہ بچہ تیار ہو کر اسی فرعون کی حکومت کو ختم کرے۔ اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، اور پرورش پانے کے بعد عمر آگے بڑھتی ہیں، پھر آگے معاملہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بچایا اور موسیٰ بڑے ہو اور نبوت تک کہاں تک پہنچے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو